اللہ پاک نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 127 میں فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے ہم کلام ہے۔ اے محبوب، اس وقت کو چشم تصور سے ملاحظہ کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ معظمہ کی بنیادیں استوار کر رہے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا، محبوب ذرا اس وقت کا تصور تو کیجیے، ذرا اس کو دیکھیں تو صحیح۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ اور بیٹا کعبہ معظمہ کی بنیادیں کھڑی کر رہے تھے، اور کعبہ شریف جس میں علماء نے لکھا دو نبی حضرت اسماعیل علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ایک مزدور کی طرح کام کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ایک ممار کے فرائض کی ادائیگی کی۔ یعنی آپ اس کو بنا رہے تھے اور اسماعیل علیہ السلام ایک مزدور کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ وہ پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے، گارا لا رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام اس کو لگا رہے تھے، اس کو بنا رہے تھے۔ یعنی اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لاتے تھے اور ابراہیم علیہ السلام اس کو دیوار میں چنتے تھے اور ان دیواروں کی تعمیر کر رہے تھے کعبہ شریف کی۔ تو جب کعبۃ اللہ کی تعمیر تکمیل کے مراحل سے گزر گئی تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اب ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، اور دعا مانگنے والے دو نبی، ایک دعا کرنے والے، دوسرے اس دعا پر آمین کہنے والے۔ اب دو نبی دعا کر رہے ہیں، وہ کیسی دعا ہوگی؟ دو نبی دعا کرنے والے۔ اور یہ بات اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ ہر قسم کی عبادت، بھلے وہ عبادت مالی ہو یا بدن کی ہو، بھلے وہ بدنی عبادت ہو بھلے وہ مالی عبادت ہو، اس عبادت کے بعد دعا مانگنا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ بھلے وہ عبادت مالی ہے بھلے وہ عبادت بدنی ہے، عبادت کے بعد دعا مانگنا یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اسماعیل علیہ السلام نے آمین فرمائی۔ اب دعا کیا فرمائی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سنتا ہے اور جانتا ہے۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے رب ہمارے، اور کر ہمیں تیرے حضور گردن رکھنے والا، ہمیں اب ان میں سے بنا دے کہ جو تیری بارگاہ میں گردن رکھنے والے ہیں، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت
ایسی امت جو تیری فرما بردار ہو، ایسی امت جو تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں ہماری عبادت کے قاعدے بتا، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا اور مہربان۔ یعنی اب جب ایک عبادت تو ہے نا، جب خانہ کعبہ کی دیواریں اٹھا رہے ہیں اور بنا رہے ہیں، کعبے کی تعمیر کی، اور اب یہ ایک بدنی عبادت ہے کہ بدن کے ساتھ وہ پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں، وہ پتھر لگا رہے ہیں، وہ گارا بنا رہے ہیں، وہ گارا لگا رہے ہیں اس کے اندر۔ اب یہ ایک عبادت ہے، اور مگر یہ بدن کی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے، تو جس کے اوپر کروڑوں اربوں آنے والے انسانوں نے آگے اپنی عبادت کو پائے تکمیل پر پہنچانا تھا، تو انہوں نے اس عبادت کے بعد اب دعا مانگی۔ معلوم ہوا کہ کوئی بھی عبادت کر لیں اس کے بعد دعا مانگنی چاہیے، یہ نبیوں کی سنت ہے۔ کیوں؟ آپ نے درود شریف پڑھا، دعا مانگی، نماز پڑھی تو دعا مانگی، قرآن کی تلاوت کی تو دعا مانگی، زکوٰۃ ادا کی تو دعا مانگی، رمضان کے روزے رکھے تو دعا مانگی، ماں باپ کا ادب اور احترام کیا تو دعا مانگی۔ جو بھی نیک کام کریں اس نیک کام کے بعد دعا مانگیں، وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، دعا مانگنا جو ان سے۔ تو جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام آپ نے کعبۃ اللہ شریف کی دیواریں اٹھائیں اور اس کی تعمیر کی، تو اب اس کے بعد آپ نے دعا مانگی کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو تیرے آگے اپنی گردنیں رکھنے والے ہیں، اور ہماری اولاد کے اندر ایک امت جو تیری فرما بردار ہو، ہم پر اپنی رحمت نازل فرما، ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اور اخیر پر فرمایا، دعا کے اخیر پر فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اب یہ دعا کا اگلا حصہ ہے، اے ہمارے رب، یعنی ایک تو آپ نے فرمایا کہ ہمیں ایک امت عطا فرما جو فرما بردار ہو، ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، اے ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول بھیج، یعنی میری اولاد میں سے، اس امت میں سے، میری اولاد میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائیں اور تیری کتاب اور پختہ علم سکھائیں اور انہیں پاکیزہ فرمائیں، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اب یہ دعا فرمائی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی، اور آپ دیکھ لیجئے کہ آپ نے یہ دعا فرمائی، اور آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ ہمیں میری اولاد کے اندر ایک ایسا رسول بھیج۔ اب اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے کعبہ شریف تو بنا دیا، اس کی تعمیر تو کر دی، اب آپ اس بات کی طرف آپ نے توجہ کی کہ یا اللہ اب تو ایک ایسی ہستی کو اس وجود عالم میں تخلیق فرما کہ جس کعبے کو میں نے بنایا ہے وہ اس کعبے کو آباد فرما دیں، اور ایسا آباد فرمائیں کہ قیامت تک کے لیے اس کو آباد کر دیں، ایسے سامان پیدا کر دیں۔ اور پھر دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے دعا ایسی قبول فرمائی، ایسی قبول فرمائی ابراہیم علیہ السلام کی دعا
کہ تمام رسولوں اور نبیوں کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لا مکان، مالک زمین و آسمان، روح کن فکاں، اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس دنیا کے اندر بھیج دیا۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بہت دفعہ آپ کو حدیث سنائی، آپ کیا فرمایا کرتے تھے؟ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی ماں کا وہ نظارہ ہوں جو میری ماں نے میری پیدائش کے وقت کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور اپنی ماں کا وہ نظارہ ہوں جو میری ماں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے میری پیدائش کے وقت جو نظارہ فرمایا، میں وہ نظارہ ہوں کہ میری پیدائش کے وقت مجھ سے ایک ایسا نور نکلا میری ماں کے اندر سے کہ اس نور کی روشنی میں میری ماں نے مصر کے محل اور استنبول کے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کا اظہار فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی نیک کام کر لیں، جب انہوں نے کعبۃ اللہ کی دیواریں اٹھائیں تو پھر اس کا مطلب ہے نیک کام کرنے کے بعد دعا مانگنی چاہیے، دعا قبول ہوتی ہے۔ اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ جب بھی کوئی نیک کام کریں، کوئی نیک کام کریں، کسی کو آپ نے کھانا کھلا دیا، کسی کو آپ نے کوئی کھانے کا ہدیہ دے دیا، کسی کو آپ نے کپڑا دے دیا، آپ نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کوئی آپ نے نیکی کی، دعا مانگیں، دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ دو نبیوں نے دعا کی تو اس کائنات میں ان کی دعا کے نتیجے میں نبیوں کا تاجدار آ گیا۔